السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد ما فی جمیع القرآن حرفا حرفا وبعدد کل حرف الفا الفا۔ عزیزان گرامی، سوال اور سوال کے علاوہ بھی یہ میرا مشاہدہ بھی ہے، تجربہ بھی ہے۔ واٹس ایپ پہ، کالوں پہ بہت میسیجز آئیں گے، تو اسپیشلی ان خواتین کو جو بچوں والی ہیں، شادی شدہ ہے، یاد رکھیے گا، آپ جس میاں سے، جس ہسبینڈ سے ایک یا دو یا تین بچے لاتے ہیں، آپ کے پردے کھل جاتے ہیں اور آپ ایک وجود ہو جاتا ہے، اور آپ نکاح کے عمل میں داخل ہو جاتے ہیں پرسکون اور خوشگوار زندگی کی نیت سے، افزائش نسل سے، کہ نکاح حضور علیہ السلام کے محبوب عمل ہے۔ تو پھر آپ لوگ واٹس ایپ پر یہ کرتے ہیں کہ میرا میاں میرے ساتھ پیار نہیں کرتے، میرا میاں میرا خیال نہیں رکھتے، اور میں اس سے خلا لینا چاہتی ہوں، فلاں آدمی میرا خیال رکھتے ہیں، فلاں آدمی میرا فکر کرتے ہیں۔ تو ان سوالات سے اور ان قسم کے بیانات اور واٹس ایپوں سے ہم تنگ آ گئے۔ مناسب سمجھا کہ خوشگوار زندگی کے لیے ایک ویڈیو میں ہماری بیان، ہماری تعلیم آ جائے اور لوگوں کی زندگی میں آسانی آ جائے، یہ شیطانی کیل سے اپنے آپ کو نکالے۔ یاد رکھیے گا، جو آپ کا لور ہے نام نہاد، جو شیطان نے آپ کو نفس کے ہاتھوں گمراہ کیا ہے، نفس گناہوں کا اماجگاہ ہے، نفس امارہ، آپ وقتی لذت کے لیے، شہوت کے لیے، ہوس کے لیے اور 5-10 منٹ کی لذت کے لیے اپنے بچوں کی مستقبل بھی برباد کرنے لگی ہو، اپنی زندگی بھی برباد کرنے لگی ہو، اور آپ کو ذلت، تباہی اور بربادی کے علاوہ کک بھی نہیں لے گا۔ وہ جو لپنڈر قسم کے لوگ ہیں جو آپ کو سبز باغ دکھاتے ہیں، جب آپ پریکٹیکل لائف میں جب آپ داخل ہو جاتی ہے، تو آپ کے بچوں کو یا آپ کے بچیوں پر کیا وہ غیر آدمی دست شفقت رکھے گا؟ کیا وہ باپ جیسے محبت دے سکے گا؟ ہرگز نہیں۔ ایک سوال میرے پاس آیا کہ میرا میاں میرے ساتھ محبت نہیں کرتے، اور میرے 3 بچے بھی ہیں، اور ایک جگہ پہ ایک آدمی کے 6 بچے ہیں، اور وہ میرا بڑا خیال رکھتے ہیں، تو کیا یہ میرے لیے بہتر رہے گا؟ یہ نادانی دیکھو، یہ جو لوگ ڈٹریک ہو جاتے ہیں نا، سمن بکمن عمی فہم لا یرجعون میں چلے جاتے ہیں، پھر جب اگلا 1-2-3 مہینے اس کی یوز کرتے ہیں، استعمال کر کے برباد کر کے رکھ چھوڑتے ہیں، تو پھر روتے رہتے ہیں۔ تو یہ سوشل میڈیا نے جہاں خیر کے کام ہے وہاں تباہی بھی مچا دی ہے۔ آپ کا میاں صبح سے لے کر شام تک تکا ہوا آتا ہے۔ زندگی آپ کی شادی کہ پہلی رات سے لے کر نکاح سے اینڈ تک زندگی سٹیبل نہیں رہتی، پریشانی آ جاتی ہیں، تکلیفیں، تنگ دستی، مفلسی، کمزوری، ویکنس، اعصابی تناؤ۔ مرد تو اسی کوشش میں لے، میرے بچے کیسے پڑھیں گے، میری بیوی کی دوائیاں کہاں سے آئے گی، بجلی کا بل کہاں سے دوں گا، سوئی گیس کا کہاں سے دوں گا، مکان کا کرایہ کہاں سے دوں گا، ڈاکٹر کی فیس کہاں سے دوں گا، اسکول کی فیس کہاں سے دوں گا، میرے گھر میں فریج نہیں ہے، میرے گھر میں واشنگ مشین نہیں ہے، چھت کا پکا نہیں ہے، ایئر کولر نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں۔ اس بیچارے کی ساری زندگی اسی میں گزر جاتی ہے۔ اور پھر بے رحم کسائی، ہوائی مخلوق، بعض عورتیں اسی شوہر کی بدخویاں کرتی کہ میرے ساتھ پیار نہیں کرتے۔ اس عالم میں کیسے پیار کرے گی؟ آپ بھی حدیث پہ عمل کریں نا۔ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب آپ کے میاں کا وقت آ جائے، آپ بہت سنور جائے، ایسے تیاری کریں جو آپ بازاروں کے لیے کرتے ہیں، ڈاکٹروں کے لیے کرتے ہیں، فنکشنوں کے لیے کرتے ہیں، تو اپنے میاں کے لیے بھی کریں نا، تاکہ آپ کا میاں دیکھتے ہی اور پہلی مسکراہٹ میں اس کی تھکاوٹ اڑ جائے۔
تو جب آپ کا ایک پونچھ اوپر ایک نیچے اور اپنا خیال نہیں رکھتے، اپنے وجود کو مینٹین نہیں رکھتی، تو پھر وہ آپ کی طرف کیسے دیکھے گا؟ جس طرح عورت کے لیے حکم ہے، مرد کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ اپنے وجود کا خیال رکھے، صفائی ستھرائی کا خیال رکھے، نفاست کا خیال رکھے، لطافت کا خیال رکھے، دانت ڈیلی برش کریں، غرارے کریں، بغلوں کا آج کل دور ہے، اس سے پسینہ آتا ہے تو اس کے لیے مختلف پرفیوم آئے ہیں، باڈی سپریز آئے ہیں، اور چیزیں آئی ہیں، آپ ادھر لگائیں۔ لائٹ قسم کا جو پاؤڈر ہے وہ لگائیں تاکہ آپ کے پسینے کی بدبو سے دوسرا محفوظ رہے۔ عود استعمال کرے، مشک استعمال کرے، عطر استعمال کرے۔ آپ باڈی پر تھوڑا سا سپرے لگائیں، پاک سے پاک ہو کر کام سے آ جائیں، نہا لیں۔ بالوں کو صاف کرے، اس کو تیل لگائیں، اگر سرما لگاتے سرما لگائیں۔ جہاں آپ کی مونچھ ہے ان کا خیال رکھا جائے، جس نے داڑھی رکھی ہے ان کی خیال رکھا جائے۔ بکھرے ہوئے بال گھاس کی طرح نہیں، نرم ملائم ہو، کوئی دیکھ کر آپ اس کو اچھا نظر آئے، آپ پہ ان کو پیار آ جائے۔ تو بعض لوگوں کی جب ہم وجود دیکھتے ہیں، داڑھیوں کو دیکھتے ہیں، بالوں کو، تو کراہت آتی ہے۔ اسلام اس کی اجازت تو نہیں دیتا۔ صفائی بھی نصف ایمان ہے تو نکاح بھی نصف ایمان ہے، تو ہم صفائی سے کیوں دور ہے؟ ناخنوں کا 40 دن غیر ضروری بال آپ لے لیں، زرناب بال لے لیں، بغلوں کے بال لے لیں، کوئی مونچھے لیتے ہیں وہ لے لیں، داڑھی کو تراش خارش کرے، زلفوں کو کرے، اگر کسی کی زلفیں وغیرہ نہیں ہیں تو ناخنوں کا خیال رکھا جائے۔ یہ ناخن آپ کی جراثیم اماجگاہ ہے، اور پاؤں کا خیال رکھا جائے، ایڑیوں کا خیال رکھا جائے، یہی نفاست ہے۔ تو خوشگوار زندگی کے لیے، پرسکون زندگی کے لیے میں بیویوں کو ایک نسخہ بتاتا ہوں۔ آپ لوگ یا ودودو 1000 مرتبہ ڈیلی پڑھیں، اور اس کے ساتھ صبح کی فرض اور سنت کے درمیان 41 مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں، یا کسی نماز کے بعد یا رات میں کسی وقت پڑھیں۔ جب آپ آٹا گوندتی ہیں پھر بھی یا ودودو پڑھیں، جب پانی میاں کو دیتے پھر بھی یا ودودو پڑھیں، جب کھانا بناتے ہیں پھر بھی یا ودودو پڑھیں۔ 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ 41 مرتبہ پڑھیں، اس پہ پانی کی بوتلیں دم کریں، آٹا بھی دم کریں، ہانڈی بھی، چائے بھی، مشروبات بھی، اور آٹا گوندتے ہیں پھر بھی یا ودودو پڑھیں۔ میاں آ جائے السلام علیکم وعلیکم السلام پھر بھی یا ودودو آہستہ پڑھیں۔ کچن میں ہانڈی بناتے ہیں پھر بھی یا ودودو پڑھتے رہیں، کسی کو مشروب دیتے رہیں پھر بھی یا ودودو پڑھیں۔ میاں کے ساتھ قریب آ جائیں، آپ نے کوئی مشورہ کرنا ہے، گفت و شنید کرنی ہے، اپنا ٹائم سپینڈ کرنا ہے، پھر بھی یا ودودو پڑھتے رہیں۔ پرسکون زندگی کے لیے، خوشگوار زندگی کے لیے انشاءاللہ ایسا نسخہ میں نے بتا دیا کہ آپ ساری زندگی دعائیں دیتے رہیں گے۔ اس سے بڑا تعویذ نہیں ہے، اس سے بڑی دعا نہیں ہے۔ آپ اس پہ عمل کیجئے گا، اور پھر مجھے واٹس اپ کریں کہ آپ لوگوں کی زندگی میں ٹھہراؤ آ گیا کہ نہیں، محبت آ گئی، الفت آ گئی کہ نہیں آئی۔ عمل تو کریں نا جی، جب عمل کریں گے تو کچھ بنے گا، جب عمل کرتے نہیں ہیں تو کیسے بنے گا؟ تو آپ یا ودودو تسخیر خلائق ہے، یا ودودو میں مگن ہو جائے، مستغرق ہو جائے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو انشاءاللہ باہمی رضامندی ہو جائے گی، صلح ہو جائے گی، الفت ہو جائے گی، باہمی محبت ہو جائے گی، پیار بڑھے گا، اور آپ کو پھر شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔